بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ایک مکمل ضابطہ رکھتی ہے۔ اس میں انسان کی نجی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی اور اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی پہلوؤں سے متعلق مکمل رہنمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ اسی لیے اس کو کہا گیا کہ اس میں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی کہ کوئی ایسی بات یا چیز نہیں جو کہ اس قرآن میں ذکر نہیں کی گئی۔ قرآن مجید تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو تمام علوم کا مرکز ہے۔ تمام علوم سے متعلق بنیادی نکات کا ذکر اس میں کر دیا گیا ہے۔ ان علوم میں سائنسی، تجارتی، لسانی اور انسانی تمام علوم شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا اونٹ بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن مجید سے تلاش کروں کہ اس وقت کہاں پہ ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تعمیر انسانیت میں قرآن کا ایک اہم کردار ہے۔ انسان میں انسانیت کی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ وہ کون سے احکام و قوانین ہیں جن سے انسانیت کی تعمیر ممکن ہے؟ یہ صرف ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے، جس میں ہماری عبادات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہمارے عقائد ہیں اور ہماری اخلاقیات ہیں۔ پھر قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسان کو تفکر و تدبر کا حکم دیتی ہے۔ انسان کو غور و فکر کرنے کا جو اصل حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا۔ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے یا جو لوگ حق بات کو سن کے بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اللہ کہتے ہیں سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ پھر اسی طرح سے کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات دیکھ کے ہدایت نہیں ملتی، جو لوگ حق بات سن کے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کو دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے کہ وہ حق بات دیکھتے سنتے ضرور ہیں لیکن اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ابو جہل تھا جو کہ سب کچھ جانتے تھے، ابو لہب تھا، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں۔ لہٰذا قرآن حکیم ہی وہ کتاب ہے جو انسانی عقل کی رہنمائی کرتی ہے، انسان کو آگاہ کرتی ہے کہ کس طرح سے اس کو اس رستے پر چلنا ہے اور کس طرح سے اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے اور وہ متعارف کرواتا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا کیسے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو زندگی گزارنے کا جو نصب العین دیا ہے، جو اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، یعنی کہ اس طرح سے ایک ماں باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں سمجھاتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ تمام تر باتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتائی ہیں۔ پھر انسان اس معاشرے میں کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ زندگی گزارنے کے بنیادی اصول ہمیں قرآن دیتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ بنیادی ماخذ ہے۔ قرآن حکیم کی ضرورت شریعت اسلامیہ کے اسلامی ماخذ، اسلامی اور اساسی ماخذ ہونے کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر سکے، حق قائم کر سکے اور یہ بتا سکے کہ انسان نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہدایت کا ذریعہ، جو رہنمائی کا ذریعہ دیا ہے وہ قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا سنت رسول۔ بعض روایات میں اہل بیت کہا گیا ہے کہ میری اہل بیت یا میری سنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس رسی کو تھامنے کا حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسی کو تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں یا فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کو جوڑنے والی جو رسی ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرک کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کتنی محبت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں
تو ہمارے گناہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ اگر انسان کو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اس کے برعکس آپ دنیا کا معاملہ دیکھیں، اگر آپ کچھ گناہ کرتے ہیں، کچھ غلطی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو معافی مانگنے پر، بار بار معافی مانگنے پر اگر معاف کر بھی دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود آپ کی وہ غلطی جو ہے وہ آپ کے آنے والی نسلوں تک وہ غلطی بتائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ کے انسان سے محبت دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم غلطی کرو، غلطی کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، کہ بے شک ہم تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب کیوں بدل دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ اگر کسی چیز کا انسان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، کسی چیز سے آگاہ کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کا سبب بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذات یہ اتھارٹی رکھتی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ پھر قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں انسان کو سکھایا گیا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اپنے رب کو منانا کیسے ہے۔ پھر قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں سابقہ اقوام کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے اور برے کام کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ دوزخ کے بارے میں ایک منظر کشی بیان کی گئی ہے، اگر کوئی انسان اس کا مطالعہ غور سے کرے تو اپنے گناہوں سے باز آ سکتا ہے۔ پھر قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو قریب کرنے کے تمام ذریعے بتائے ہیں، جس میں انسان کو نفلی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جس میں انسان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی اہم عبادات کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن دراصل انسان اور اللہ کے بیچ ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی کا قول اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کلام کرے تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہم لوگوں کے لیے اترا ہے، اور اسی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 28ویں پارے میں لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللَّهِ، یعنی کہ یہ وہ قرآن ہے، اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی کہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی جس کو پہاڑ بھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آپ اس کے دوسری برعکس اس کی ایک انسان کی فضیلت دیکھیں کہ انسان کس قدر بہادر اور ہمت والا ہے کہ جس نے قرآن جیسی بڑی نعمت کو قبول کیا۔ اب صرف اس نعمت کو قبول کرنے سے ہی اس نعمت کا حق ادا نہیں تھا ہونا، قرآن کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم قرآن کو پاک صاف ہو کر پڑھیں، قرآن کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کریں، برے لوگوں کے جو عذاب بیان کیے گئے ہیں ان سے نصیحت حاصل کریں، اور اچھے لوگوں کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم توحید کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ توحید ہے کیا، تو آپ سورۃ الحشر کی آخری آیات کو پڑھیں، آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا، آیت الکرسی کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے تو آپ آیت الکرسی کو پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی کہ اللہ وہ اللہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی شریک نہیں، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، یہ زمین و آسمان اسی کے لیے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو کیا مقام دیا، کیا یہ تمام انبیاء برابر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ بعض انسان کو بہت زیادہ فضیلت اور مقام دیا گیا، لیکن کچھ انسان اپنی خصلتوں کے باعث، اپنی حرکتوں کے باعث جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو لہٰذا انسانیت کو جاننے کے لیے، انسان کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں۔ آپ اپنے معاشرے میں موجود برائیوں کو تبھی ختم کر سکتے ہیں جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے، قرآن مجید پر عمل کریں گے۔
قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسان کو واضح نصب العین دیتا ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسان کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ حیات کہا کسے جاتا ہے؟ ضابطہ حیات سے مراد وہ زندگی ہے جس میں انسان کی ابتدا سے لے کے انتہا تک اور انتہا سے لے کے اس کے بعد والے معاملات بھی قرآن میں، یعنی کہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ نماز کی اہمیت آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، قوموا للہ قانتین، تم فرما بردار ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ یعنی کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیاں بھی قرآن میں بیان کی ہیں، اللہ نے برے لوگوں کی برائیاں بھی قرآن میں بیان کی ہیں۔ اب یہ چھوڑ ہم پہ دیا ہے کہ ہم نیک لوگوں کی خوبیوں کو اپناتے ہیں یا برے لوگوں کی خامیوں کو اپناتے ہوئے ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جہنم کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقودھا الناس والحجارہ، یعنی کہ جہنم وہ جگہ ہے جہاں انسان کی ہڈیوں سے جس کی آگ کو بھڑکایا گیا ہے، پتھروں کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں اعدت للکافرین، اس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ آپ نے جنت کو پڑھنا ہے تو جنت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کی طبیعت میں یہ تجسس ہے کہ جنت کیسی ہے، تو آپ قرآن کا مطالعہ کریں۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسان، یعنی کہ قرآن میں ہی کہا گیا کہ انسان کے ذہن میں کسی نعمت کا خیال ہوگا تو وہ نعمت اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ انسان جب کسی چیز کے بارے میں دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سوچتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنت کی تیاری کریں اور دوزخ سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا قرآن ہی وہ کتاب ہے جو دراصل انسان کو اصل زندگی سیکھنے کا، اصل زندگی جینے کا اور اصل زندگی گزارنے کا واضح نصب العین دیتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید کو بارہا بار میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھیں، قرآن مجید کو صرف اپنے رزق میں اضافے کے لیے نہ پڑھیں، قرآن مجید کو صرف اولاد حاصل کرنے کے لیے نہ پڑھیں، قرآن مجید کو صرف اپنے مرنے والوں کی بخشش کے لیے نہ پڑھیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ ہدایت ہے، جو کہ نور ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ زندہ لوگوں کو مزید زندہ کرتی ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم نے اس کو صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ قرآن کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو یعنی کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف یا نور کی طرف لے کے آتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس قرآن کو تھامے ہوئے، اس قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم اس روشنی تک کا سفر طے کریں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اور جب ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم کبھی بھی اس دنیا میں ناکام نہیں ہوں گے۔ آج ہماری ناکامیوں کا سبب قرآن سے دوری ہے، آج ہماری پریشانیوں کا سبب قرآن سے دوری ہے، آج ہماری تمام تر جتنی بھی ہماری زندگی میں مسائل ہیں، جتنی بھی ہماری زندگی میں لاچاریاں ہیں، ان تمام کا سبب قرآن کے مطالعہ سے دوری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنا بھی انسان کو قرآن میں سکھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یقین کیسے کیا جاتا ہے، امید کیسے رکھنی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اللہ کی ذات کا ہر پہلو انسان کے اوپر نمایاں ہوتا ہے اگر وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی انسان سے محبت کو جاننے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔